دھرنا شروع ہو گیا ہے، جب تک حکومت گھٹنے نہیں ٹیکے گی دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آج جو موبلائزیشن ہوئی بنوں میں، اور آج بنوں جیسے علاقے میں آج جس طرح لوگ نکلے، آج جو منظر تھے وہ میں آپ کے سامنے منظر بھی رکھوں گا اور ساتھ اس پہ بات بھی کروں گا، اور نیکسٹ فردر تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، کیا ہونا چاہیے، اپنا چھوٹا موٹا تجزیہ بھی پیش کریں گے۔ بات کریں گے جو دھرنا جاری ہے لاہور میں، اور اس کے علاوہ جو 27 ستمبر کی کال ہے، اس کے علاوہ ایک اور کال ہے، ایک کشمیر میں دھرنا ہے۔ دیکھیں ہر طرف جو حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں، اور حکومت جو ہے وہ آتش بازی کرتی ہے، اور حکومتی لوگ جو ہیں یہ سرکاری لوگ بگیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور باجی دی شادی تے آئے تو بگی تے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کردار آپ دیکھیں، یہ جشن منا رہے ہیں یوم آزادی کا، ٹھیک ہے، آپ منائیں، آزادی کا جشن منائیں، لیکن یہاں پاکستانیوں کو آزادی بھی دیں، یہاں پاکستانیوں کو بولنے کی آزادی دیں، یہاں پاکستانیوں کو کچھ لکھنے کی آزادی دیں۔ یہاں کیا آزادی ہے؟ کس کے پاس آزادی ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ بات کرتے ہیں جو آج چیزیں چل رہی ہیں، اور آج جو سہیل افریدی صاحب نے آج جو کور کمانڈر کو مخاطب کیا، اور کور کمانڈر کو مخاطب کر کے انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں بنوں سے۔ دیکھیں آج جو بنوں کا پروگرام ہوا نا، میں نے دن ٹائم یہ بتایا کہ یہ موبلائزیشن ہے 27 ستمبر کی، 27 ستمبر لانگ مارچ کی، اور سہیل افریدی نے کہا کہ ان سے ایک صحافی نے، مجھے یاد آیا ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے اور یہ پبلک ہے، ایک پریس کانفرنس تھی، ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ علی امین گنڈاپور کی طرح چائے پینے تو نہیں جائیں گے؟ تو سہیل افریدی نے کہا کہ میرا جنازہ اٹھے گا۔ مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا جنازہ اٹھ جائے گا لیکن میں وہاں سے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اور آج بھی انہوں نے تقریر میں یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے فرنٹ پہ دیکھیں گے، اور جب 20 لاکھ سے زائد لوگ نکلیں گے تو گولی چلانے والے بھی گولی نہیں چلا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو جتنا ظالم ہوتا ہے وہ اتنا ڈرپوک ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے اس دنیا کی کہ جو جتنا ظالم ہوتا ہے نا اس کا ڈر جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنا ڈرپوک ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ جو آج کی اسٹریٹ موومنٹ تھی، یہ بنوں کی بات کروں تو بنوں آتا ہے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں، ان اضلاع میں آتا ہے جہاں امن نہیں ہے، جہاں کے بچے نے بھی کلاشن اٹھائی ہے، جہاں کی چھوٹے چھوٹے بچوں نے گنز پکڑی ہیں۔ اور یہ گنز کیوں پکڑی ہیں؟ یہ وہاں امن کی صورتحال نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنوں میں کئی دفعہ دہشت گردوں کے بھی دھماکے ہوئے ہیں، بنوں میں کئی دفعہ اس طرح کی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے، بنوں میں کئی دفعہ جو ہے وہ اس طرح کے دھماکے ہوئے ہیں۔ اور ایون کہ میں مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان سن رہا تھا ٹانگ کے حوالے سے، کہ ٹانگ کی پولیس اکٹھی بیٹھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فوج کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے جنازوں میں شرکت نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ وہ قربانیاں نہیں دیں گے، مزید قربانیاں نہیں دیں گے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں کہ انہیں بلی وہ پہ چلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انہیں آگے کیا جا رہا ہے۔ آج جو سہیل افریدی آج جو بنوں گئے، میں اسے پہلے جب علیمہ خان بنوں گئی تھی میں تب بنوں گیا تھا، لیکن آج نہیں جا سکا، کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، لیکن مجھے جانا چاہیے تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں افسوس کیا کہ مجھے جانا چاہیے تھا۔ بنوں کے یہ مناظر مجھے آپ کو دکھانے چاہیے تھے، یہ جذبہ آپ کو دکھانا چاہیے تھا۔ اب آپ نیچے اسکرین پہ دیکھیں، یہ ایک بازار ہے جہاں سے سہیل افریدی صاحب گزرے ہیں، اور ان کا یہ کارواں ہے، اور آپ یہ بازار میں یہ چلتے ہوئے لوگ دیکھیں، یہ لوگ نہیں چل رہے، یہ جنون چل رہا ہے، یہ جذبہ چل رہا ہے، اور یہ 27 کا ایک ڈر خوف ہے جو ان کے ذہنوں کی طرف چل رہا ہے۔ جو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا بازار میں، نیچے آپ دیکھیں کلپ، یہ سمجھے کہ یہ اس طرح ایک ریولیوشن ہے، یہ انقلاب کا منظر ہے کہ لوگ اس شدید گرمی میں لوگ پیدل چل رہے ہیں، اور لوگ چلتے جا رہے ہیں، اور پھر ایک جگہ نہیں، آج بنوں میں تقریباً 5 جگہ ریسیپشن تھا، 5 جگہ خطاب کیا سہیل افریدی نے، 5 مختلف جگہ پہ وہ رکے۔ آج جو صورتحال تھی وہ ناقابل بیان ہے، اسے میں ان شارٹ کہوں گا کہ یہ ناقابل بیان ہے۔ تو یہ بنوں کی صورتحال تھی، لیکن اہم جو بات ہے وہ آج جو سہیل افریدی نے وہاں باتیں کی، سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ میں کور کمانڈر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ ہم نے ناکوں کے لیے یا اداروں کی حفاظت کے لیے نہیں بنائے، یہ روڈ ہم نے عوام کے لیے بنائے ہیں۔ ہماری پولیس، ہماری فوج اور باقی ادارے عوام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی حفاظت کے لیے پورا شہر بند کر دیں
تو پھر ان ڈپارٹمنٹس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہاں خیبر پختونخوا میں عوامی حکومت ہے جو عوام کے ووٹ سے آئی ہے، فارم 47 سے نہیں آئی۔ لوگوں نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کی ہے، اس لیے یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ دیکھیں جی، یہ بالکل ایک حقیقت بات ہے کہ جب میں بھی بنوں گیا تھا، اس کے علاوہ ٹانک اور بنوں میں میں نے یہ صورتحال دیکھی کہ وہاں جو ہے پولیس نے اور جو فورسز یعنی جو آرمی ہے، انہوں نے روڈز، یہ ایک روڈ ہے، مین شہر ہے، اس کو ناکے لگا کے بند کر دیا ہے اور ڈائیورشن دیا کچے رستوں سے۔ آپ مطلب لائک ایک تھانہ ہے یا پھر ایک کوئی فوجی کینٹ آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، فوجی کا کوئی بھی ان کا آفس آتا ہے یا کوئی جو بھی ان کی چیک پوسٹ وغیرہ آتی ہے، تو انہوں نے وہ روڈ اوپن نہیں ہے بلکہ روڈ بند ہے پیچھے سے، اور ڈائیورشن ہے وہ دور سے جا کے وہ آگے جا کے نکلا جاتا ہے، پورے روڈز بند کیے ہیں۔ اور سہیل افریدی صاحب نے یہ ٹھیک کہا کہ یہ جو روڈز ہیں نا، یہ عوام کے لیے بنائے گئے ہیں، بلکہ آپ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ عوام کی حفاظت کے لیے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ جو روڈز ہیں آپ بند کر کے اپنی حفاظت کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو یہ بڑی زبردست بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ حکم دیتا ہوں کہ میرے پشاور جانے سے پہلے یہ جو روڈ ہیں یہ بنوں کے انہیں کھول دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کور کمانڈر کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور میں باقی اداروں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پشاور، کیونکہ وہ بنوں میں تھے، انہوں نے کہا میرے پشاور جانے سے پہلے یہ جو روڈز ہیں یہ کھول دیے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ واقعی ہی کھل چکے ہیں یا نہیں کھلے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اور دیکھیں، اس طرح کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنے لوگوں کے لیے بات کرنا، اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے بات کرنا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے بات کرنا۔ آج جو بنوں نکلا، یہ جنوبی اضلاع ہمیشہ پہلے بھی، اگر میں بات کروں پہلے جو لانگ مارچ تھا جو 24 نومبر کا تھا، جنوبی اضلاع کا بڑا کردار تھا۔ اگر یہی کردار جو ہے جس طرح جنوبی اضلاع کا ہے، اس طرح پشاور کا اور اس طرح جو نارتھ کے جو سوات، دیر، ان کا کردار بھی اس طرح ہو جائے، اور پھر کیا ہی بات ہوگی۔ لیکن صرف ان کے کردار کی یا ان کے نکلنے کی سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سہیل افریدی یا باقی لوگ بھی یہ پہلے کہہ چکے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل میں جو جیت ہوگی وہ پنجاب کے نکلنے سے ہوگی۔ پنجاب کس طرح نکلتا ہے، پنجاب کے لوگ کس طرح نکلتے ہیں، پنجاب جو ہے کس طرح پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ پنجاب میں موبلائزیشن جو ہے وہ ابھی تک نہیں جاری، اور یہ دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی کی طرف کہ سہیل افریدی پنجاب میں بھی آ کے موبلائز کرے۔ اور بھائی اتنے جڑے ایم این اے بنے نے 1.5 لاکھ ووٹ لے کے تسی اسمبلیاں چ گئے ہو، تسی مراد لے رہے ہو، تسی پیسے لے رہے ہو، تسی مزے لے رہے ہو، تسی کمیٹیاں حالے بھی انجوائے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تسی ایم پی اے بنے ہو۔ ایک کام انہاں دا بھی ہے کہ جاؤ اپنے حلقے چ جا کے لوگوں کو کہ ہوں نکلو 27 تے۔ میں جہاں ایک چیلنج کر رہا ہوں، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ 12 دن گزر چکے ہیں 27 کی کال پہ، مجھے آپ ایک پارلیمنٹیرین بتا دیں پنجاب میں جس نے اس چیز کی میٹنگ کال کی ہو، یا ایک پارلیمنٹیرین کا اجلاس ہوا ہو، یا ایک نارتھ کا، ویسٹ کا، ساؤتھ کا یا سینٹرل کا اجلاس ہوا ہو کہ ہم نے 27 کے لیے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، ہم نے 27 کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے 27 کے لیے کس طرح نکلنا ہے۔ یا ان کی میٹنگ سہیل افریدی صاحب سے ہوئی ہو، ان کی میٹنگ ان سے بھی نہیں انہوں نے کی، یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اکٹھے ہو کے، یا پورے پارلیمنٹیرین جاتے ہیں جی سی ایم کے پاس اور کہتے ہیں کہ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہے ہی نہ، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، لیکن نہیں، کچھ کرنا پڑے گا، اور عوام سوال کرے گی۔ عوام یقین کریں، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر یہ کوئی کچھ نہیں کرے گا، بہت سے ایسے پارلیمنٹیرین ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں اور وہ اس سے حلقوں میں ہی نہیں ہے، کوئی یو کے میں بیٹھا ہے، کوئی اسپین میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کنٹری میں بیٹھا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا کہ وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم پنجاب کی، اور پنجاب کی جو ہے کنٹریبیوشن کے بغیر، پنجاب کی پارٹیسپیشن کے بغیر جو ہے وہ کامیابی ممکن نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں پنجاب کیا ہوتا ہے۔ اب دوسری جو اہم بات ہے وہ میں بات کر رہا ہوں لاہور کی، جہاں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شوشہ بازی ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک جو ہے حکومت گھٹنے نہیں ٹیکتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ او بھائی، وہ ایک تمہیں کال آنی ہے، ایک تمہیں میسیج آنا ہے، تواڈے وڈیاں نے بھی اٹھ جانا ہے۔ مطلب یہ آپ شوشے بازیاں نہ کریں۔ خیر، دھرنا ان کا جاری ہے وہاں پہ لاہور میں، اور یہ جماعت اسلامی کے کارکنان بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کو سمجھتا ہوں۔ یہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ ایک پراپر ایک بڑی منظم جماعت ہے۔
لیکن ان کے کارکنان کو سوال کرنا چاہیے. اگر یہ اس دفعہ پھر کوئی لالی پاپ دے کے اٹھ جاتے ہیں, کبھی یہ کہتے تھے کہ پٹرول جو ہے وہ سستا کرنے پڑے گا, یہ کرنا ہوگا, وہ کرنا ہوگا, لیکن ہمیشہ اٹھ جاتے ہیں. تو اب جماعت اسلامی کے کارکنان کو اپنی لیڈرشپ سے سوال کرنا ہوگا. کس طرح جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان اپنی لیڈرشپ سے سوال کرتے ہیں. دیکھیں اب کوئی بھی دودھ کا دلہا نہیں ہوتا. یہاں لوگ کہ میں کتنے لوگ ہیں جو کارکنان ہیں وہ لیڈرشپ سے سوال کرتے ہیں, ہاں جی رستوں میں روک لیتے ہیں, چیئرمین کو روک لیتے ہیں, جنرل سیکرٹری کو روک لیتے ہیں, بتائیں جی کیا کرنا ہے, عمران خان جیل میں. آپ بھی اپنے لیڈرشپ سے سوال کرنا سیکھیں. تو یہ اس ٹائم مجموعی طور پہ صورتحال ہے. اور اب باقی نیکسٹ کیا ہوتا ہے, 27 کے حوالے سے کیا تیاریاں ہوتی ہیں, لیکن 27 صرف 27 نہیں ہے, 27 ایک ریولیوشن کا دن ہے. اور سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا کہ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو لے کے وہ اسلام آباد آئیں گے. خیر کیا ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.